حضرت علی اللہ کے بندوں کو انسانی دماغ کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص پوچھنے لگا، اے علی، کیا انسان کسی دوسرے انسان کے بولے بغیر اس کے دماغ کی باتیں سن سکتا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب دیا کہ ہاں، ایک انسان دوسرے انسان کے دماغ کی باتیں سن سکتا ہے۔ یاد رکھو، انسان کے پاس صرف یہ 5 حواس نہیں جن سے وہ دیکھتا، سنتا، چکھتا، سونگھتا یا چھوتا ہے، بلکہ اللہ نے ان حواس سے مبرہ بھی ایک حواس کو خلق کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، اے علی، وہ حواس کون سا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان بغیر کہے کسی کے دماغ کی باتیں جان لے؟ حضرت علی نے فرمایا، یاد رکھنا، جب انسان اپنے دماغ میں کسی چیز کے بارے میں سوچتا رہتا ہے تو اس کا اثر آس پاس کے لوگوں کے دماغ پر بھی پڑنے لگتا ہے، اور یوں ایک دائرہ قائم ہو جاتا ہے اور دوسرے لوگ اس سوچ کے اسیر ہونے لگتے ہیں، اور وہی سوچ گھر کے ماحول، محلے اور انسان کی شخصیت پر اثر کرتی ہے۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ کبھی بھی برا نہ سوچو، کیونکہ انسان کی بری سوچ صرف انسان کی شخصیت پر ہی نہیں بلکہ انسان کے گھر اور انسان کے آس پاس کے لوگوں پر برا اثر ڈالتی ہے، اور خصوصاً ان لوگوں کے دماغ پر جو بالغ نہیں۔ کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے گناہ کی سوچ کو حاوی نہ کرنا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب تک وہ کہتا نہیں، کوئی سن کیسے سکتا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ بولنا تو صرف بات کو واضح کرتا ہے، بات کو جنم نہیں دیتا۔ اللہ نے انسان کے دماغ میں ایسی طاقت عطا کی ہے جو کسی کے بھی دماغ میں چلتے خیالات کو معلوم کر سکتی ہے۔ تو اس نے کہا، یا علی، اس طاقت کو کیسے بڑھایا جائے؟ ہر کسی کے خیالات کو کیسے سمجھا جائے؟ حضرت علی نے فرمایا، یہ طاقت تقویٰ اور پرہیزگاری سے بڑھتی ہے۔ یاد رکھنا، اپنے نفس کو پاک رکھو اور جتنا ہو سکے حاضر دماغ رہ کر لوگوں کے احساسات اور جذبات پر غور و فکر کرو، اور اللہ کی مخلوق کے درد کو اپنا درد سمجھو، اور جب بھی کسی انسان کو دیکھو تو یا علیمو یا کلیمو پڑھ کر دیکھو۔ جب یہ اوصاف تمہارے وجود میں پائے جائیں گے تو تمہارے دماغ کی طاقت، جس سے تم دوسروں کے خیالات کو جان سکتے ہو، تم میں بڑھتی جائے گی، اور یوں تم بغیر سنے لوگوں کی باتوں کو معلوم کر سکو گے۔